I think my advice to people would be that they need to become very comfortable with being uncomfortable. तो आप चाहे किसी भी रोल में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे सप्लाई चेन में, आप किसी HR में हैं, तो आजकल इट्स ऑल अबाउट नंबर्स एंड ऑफ द डे. हमें स्कूल क्या सिखाता है कि बस हमने ये आपको पढ़ा दिया है, यही है. And for that you have to come out of the course books. या एग्जैक्टली, वो कोर्स बुक्स में तो मिलेगा नहीं. चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं. अगर हम क्यूरियस नहीं होंगे एंड इफ यू नॉट ऑलवेज क्वेश्चनिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, वी माइट मिस आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड. तो वो जब ख़त्म हुआ प्रोसेस, तो उसमें हमारा एंड में आके थोड़ा सा उनसे डिफरेंस हो गया था. तो कुछ दिनों के लिए, कुछ 2 सालों के लिए हमें स्टॉल करनी पड़ी ट्रांजैक्शन. और वो आर्चेलेक के आने के बाद और further strong हो गया, because Archelic, we have to understand, is a global company. So our CMO, a chief marketing officer of one of the largest brands in Pakistan, is a core education उसकी engineering की है. अच्छा. जब आप इतना comfortable environment create करते हैं जहाँ पे अगले को भी पता है कि मेरे पास CV भी नहीं और मैं उसकी कहानी उसके मुंह से सुन रहा हूँ. Hi, my name is Umar. I was at the Hustle podcast today. Don't forget to subscribe to Hustle. अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. बड़ी मुश्किल से आप जैसे लोग हाथ लगते हैं और आज लग रहे हैं तो मैं लंबा पॉडकास्ट करने वाली हूँ. अच्छा, रियली? लेट्स सी. आई लुक फॉरवर्ड टू इट. ऑफ कोर्स. सो वी स्टार्ट विद द अर्ली लाइफ, योर चाइल्डहुड. बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था. मेरी जो पैदाइश तो रावलपिंडी की है. ओके. लेकिन मेरा सारा बचपन लाहौर में गुजरा. लाहौर इज़ अ वेरी डिफरेंट सिटी फ्रॉम कराची, एज यू नो. वेरी डिफरेंट. वहाँ की अपब्रिंगिंग जो है यहाँ से बहुत मुख्तलिफ होती है कराची से. तो मैं लाहौर में जब स्कूलिंग जो है मेरी, वो एचसन कॉलेज में हुई. वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ भेजा. लेकिन स्कूलिंग से ज़्यादा जो मैं समझता हूँ जो ज़रूरी चीज़ है जिसका लाहौर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मेरी घर की तरबियत थी. और मेरे हिसाब में अगर मैं अपनी लाइफ को डिफरेंट फेजेस में ब्रेक करूं तो मैं उसको 4 फेजेस में देखता हूं, जिसमें से 2 फेज़ लाहौर में गुजरे और बाकी 2 कहीं और गुजरे. मैं उसके बाद में बात करते हैं. ठीक है. तो पहला फेज़ जो है वो तो मेरे घर का है, बिफोर स्कूलिंग, जो घर की तरबियत है, एंड ड्यूरिंग स्कूलिंग भी वो चीज़ चलती रही. मेरे हिसाब में उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग में और उसकी फ्यूचर में जो भी वो ज़िंदगी में अचीव करता है उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है. क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा ब्रेकअप करें. देखिए, उसमें डिसिप्लिन आपको घर से सिखाया जाता है, हार्ड वर्क घर से सिखाया जाता है, ऑनेस्टी आप घर से सीखते हैं, इंटेग्रिटी आप घर से सीखते हैं, कंपैशन आप घर में फैमिली में देखते हैं है कि नहीं. तो क्योंकि वो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, तो जो चीज़ें आप घर में होती देख रहे होते हैं आपका जहन उसी हिसाब से बन रहा होता है. एंड मैं समझता हूँ कि मैंने अपने बचपन में जिस किस्म की मेरे पेरेंट्स ने मेरी अपब्रिंगिंग की, वो मुझे आज भी बहुत हेल्प करती है. माय फादर हिमसेल्फ वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल, बट डिस्पाइट दैट क्या करते थे वो कोका कोला साउथ वेस्ट एशिया के CEO थे. ओके. एंड डिस्पाइट बीइंग इन अ वेरी सीनियर पोजीशन, उन्होंने उस पोजीशन को हमारे दिमागों पे नहीं चढ़ने दिया और ख़ुद मेहनत करने की आदत डाली. वो खुद भी बहुत मेहनत करते थे. ज़बरदस्त. और हमें उन्होंने उस चीज़ का बिल्कुल ये नहीं जहन में घुसने दिया कि वो हम किसके बच्चे हैं. लेकिन ये जो ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस कि बिजनेस से एसोसिएटेड हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एसोसिएटेड हैं, वो अपब्रिंगिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है ना. बिकॉज व्हेन आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पेरेंट्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं है या बिजनेस से एसोसिएटेड नहीं है, तो वो बहुत सारी लर्निंग्स उन्हें घर से नहीं मिल रही होती और वो बाहर जाकर या 20-21 साल के बाद जब वो काम करना शुरू करते हैं तब वो सीखते हैं. तो आपके लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो लर्निंग आपको बचपन से मिल रही थी? आई थिंक वो उसका एक आंसर है, डेफिनेटली है. ऑब्वियसली अगर मैं एक ऐसे घर में होता जहाँ पे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट मैंने ना देखी होती तो बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स हैं जो शायद मुझे बाद में मिलती, बट उस वक्त की बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो आज भी मेरे काम आती हैं. ठीक है ना. बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपके कैरेक्टर बिल्डिंग है जिसका उस कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है. मैंने जितनी पहले बातें की, मैंने उसमें किसी जगह भी कोई कॉर्पोरेट लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया. डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंपैशन, लव, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी इसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब में आगे जाते हुए जब आप सीनियर हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत काम आती हैं.
بیکاز آپ کی لیڈرشپ اسکلز جو ہیں یا جو لیڈرشپ اسٹائل ہے وہ ادھر سے پھر ڈیفائن تو ہونا پھر شروع جب ہوتا ہے. فادر اتنے بزی ہوتے تھے وہ ورک لائف بیلنس مینیج کرتے تھے, آپ کو ٹائم دیتے تھے, بٹ ان کی بہت میرے سے زیادہ بزی لائف تھی, یہ تو مجھے پتہ ہے. ان کے ٹریول بہت تھا, ان کا میں تو پاکستان دیکھ رہا ہوں, وہ بہت بڑا ریجن دیکھ رہے تھے, تو ان کی تو انٹرنیشنل ٹریول بہت تھا. تو ظاہر ہے میری امی نے بہت محنت کی ہمارے اوپر. بچپن میں ٹریول کیا آپ نے؟ بہت زیادہ نہیں بٹ کیا. ٹریول سے آپ کو ایکسپوجر ملا؟ ظاہر ہے وہ ملتا ہے. ٹریول از دا بیسٹ ٹیچر, ون آف دا بیسٹ ٹیچرس. اس میں بہت سیکھتے ہیں. اسی لیے جب میں انگلینڈ پڑھنے گیا تو میں جب اس میں بعد میں بات کرتا ہوں, اس کا بھی ایک بہت بڑا عنصر یہی ہے کہ جو آپ نے وہاں جو سیکھا. سو میں جو پہلا فیز تھا میرے حساب میں وہ بہت اچھا تھا. آئی تھنک وہ آج بھی مجھے کیپس می ان گڈ اسٹیڈ الحمد للہ. اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے وہ اسکولنگ تھا, جو میں نے جس طرح بتایا. بالکل وہ اچھا اسکول ہونا, اچھا اسکول. آئی واز لکی آئی گاٹ ان. مائی پیرنٹس ہیڈ دا ویژن ٹو پٹ می ان دا بیسٹ پاسبل اسکول ان پاکستان. لوگ اس کو بڑا ایلیٹسٹ اسکول سمجھتے ہیں, میں نہیں سمجھتا ایلیٹسٹ اسکول تھا, بیکاز باہر سے بیٹھ کے لگتا ہے کہ بہت ایلیٹسٹ ہے, بٹ ادھر ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے. ہمارے ساتھ جو بچے پڑھتے تھے, لڑکے پڑھتے تھے, کچھ کو ان کے ماں باپ سائیکلوں پہ چھوڑنے آتے تھے, کچھ موٹر سائیکلوں پہ آتے تھے, کچھ گاڑیوں میں آتے تھے, کچھ ہاسٹل میں رہتے تھے. تو وی ہیڈ آل سارٹس آف پیپل. یہ ڈائیورسٹی آپ دیکھیں نا بچپن میں ہی, تو پھر زیادہ ایک کمپیشن بھی بلڈ ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ. بہت ساری چیزیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. آپ کا ریلیجن کیا ریلیونٹ ہو جاتا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ریلیونٹ ہو جاتا ہے. یو میٹ پیپل فار ہو دے آر. آپ اس لیے نہیں مل رہے ہوتے کہ کون کیا ہے. تو آئی تھنک اس اسکول سے یہ بہت جو امیزنگ چیز ہم نے سیکھی کہ ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے. پروفیشنل بیک گراؤنڈ کے بھی تھے, زمیندار بھی تھے, بزنس فیملیز کے بھی تھے, ہر قسم کے لوگ تھے وہاں پہ. اوکے. سو وہ ایک بہت زبردست اپرچونیٹی مجھے ملی, اور وہاں سے میں نے لیولس تک وہیں پہ رہا, کلاس 1 سے لے کے لیولس تک. اور دوسری چیز جو اسکولنگ میں آج کے اسکولز میں زیادہ تر مسنگ ہے, جو میرے حساب میں بہت ایک ظلم ہو گیا ہے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ, وہ ہے اسپورٹس. اوکے. ٹھیک ہے. ایڈسن کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ وہاں پہ اسپورٹس واز این انٹیگرل پارٹ آف آور کریکولم. وہ آپ کو کھیلنا ہی کھیلنا تھا. ٹھیک ہے. ہم صبح اکیڈیمکس ہوتے تھے, پھر شام میں آپ اسکول دوبارہ آتے تھے فار اسپورٹس. انکریج نہیں کرتے تو وہاں پہ اسپورٹس ہر کوئی کھیلتا تھا. اوکے. اور میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے, اور جو میں ظلم کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نظر میں اسپورٹس فیلڈ از دا اونلی پلیس جو آپ کو ہارنا سکھاتی ہے. ٹھیک ہے. ایکیڈیمکس میں آپ کو ہوتا ہے کہ فرسٹ آئے کہ نہیں کلاس میں, یا کتنے پرسنٹیج آئے, جی پی اے کتنا آیا. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ اٹس آلویز اباؤٹ گیٹنگ دیٹ. بٹ اسپورٹس فیلڈ میں جب آپ اترتے ہیں تو کسی ایک نے تو ہار کے نکلنا ہے, اور پھر دوبارہ کھڑے ہونا ہے, دوبارہ جانا ہے, اور روز ہونا ہے, ایوری سنگل ڈے اگر آپ روز کھیلتے ہیں. تو کمپیٹیو اسپورٹس بڑی ضروری ہوتی ہے. اینڈ آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں, آپ کی تو ارلی پرانے وقتوں کے اسکولوں میں دیکھیں, ایون جو گورنمنٹ اسکولس تھے پاکستان میں, اس میں ہمیشہ ایک اسپورٹس فیلڈ ہوتا تھا. آج اگر آپ اسکولوں کو دیکھیں, زیادہ تر اسکول گھروں میں ہیں یا ایسی بلڈنگز میں جس کے ساتھ کوئی اسپورٹس کی فیسلٹی نہیں ہے. سو آئی کنسیڈر مائی سیلف ویری لکی کہ اسکول میں نے جو آپ کو ڈائیورسٹی بتائی وہ بھی سیکھی, اور اسی اسکول نے مجھے اسپورٹس میں بھی ایکٹیو رکھا. کمپیٹیونیس آئی اور ہارنا سکھایا. کمپیٹیونیس آپ کو اور بھی بہت ساری چیزوں سے آ جاتی ہے, ہارنا آپ کہیں اور سے نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے. بیکاز لائف از مضبوط کرنا. ایگزیکٹلی. بیکاز لائف از آل اباؤٹ اپس اینڈ ڈاؤنز, رائٹ. ساری زندگی آپ ایک سنگل اپورڈ ٹریجیکٹری میں نہیں چلتے, ہار تو آتی ہے, اور جس کو اس سچویشن کو ڈیل کرنا نہ آئے وہ بڑی مشکل پڑ جاتی ہے. بیوٹیفل. اسپورٹس میں آپ کو ٹیم ورک سیکھتے ہیں, اوکے, لائک نو ویئر ایلس. وہاں پہ آپ کا کیپٹن ہوتا ہے, آپ کو اس کی انسٹرکشن فالو کرنی ہے. تو اسپورٹس آپ کو وہ ساری چیزیں سکھاتا ہے جو بعد میں پروفیشنل لائف میں آپ کو ہزاروں ہنڈریڈ آف اسکلز بلڈ ہوتی ہے. کہ بہت سارے آپ کو ٹریننگ کورسز پہ بھیجا جاتا ہے ٹو لرن تھنگس جو اسپورٹس گراؤنڈ آپ کو پہلے سے سکھا دیتا ہے نا. لولی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کے اندر یا فارمیٹیو ایئرس میں اسپورٹس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اینڈ دیر فور آئی سیڈ کہ ایم ویری لکی دیٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جب میں بھی اسکول میں تھا تو اسکول ایسے بننے شروع ہو گئے ہوئے تھے جس میں اسپورٹس فیلڈ نہیں تھے, بٹ آئی گاٹ دیٹ اپرچونیٹی. سو آئی تھنک ایچسن کالج نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ان میکنگ می ہو آئی ایم, ان ایڈیشن ٹو دا ایکیڈیمکس, امیزنگ ٹیچرز, وہ تو سب تھا ہی. بٹ آئی تھنک یہ جو میں سافٹ سائڈ آف چیزیں بات کر رہا ہوں, آئی تھنک دیٹ واز ویری ویری کریٹیکل. جو تھرڈ فیز میری نظر میں تھا جب میں لنڈن چلا گیا.
Okay. A levels करके. London School of Economics. I was at the London School of Economics. वहाँ मैंने 4 साल गुजारे. वहाँ से मैंने अंडरग्रेड भी किया और वहाँ से मैंने मास्टर्स भी किया. It was both for known as economics degrees, but मैंने जो स्पेशलाइजेशन थी वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में की, दोनों अंडरग्रेड में भी और मास्टर्स में भी. बट अगेन दो चीज़ें जो वहाँ पे जो मैं समझता हूँ वाई दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ माई लाइफ. वन वॉज द एकेडमिक्स ऑफ इट. Okay, of course. I think it was one of the top institutions in the world. Now I realize कि economics पढ़ना कितना ज़रूरी है. उस वक्त तो पढ़ ही रहे थे, but now I realize कि economics सारी ज़िंदगी आपके काम आती है. और कोई सब्जेक्ट काम आए ना आए, economics ज़रूर काम आता है. And we can talk about it later. Okay, sure. And therefore I got to वहाँ पे some of the top minds in economics, उनके साथ you were rubbing shoulders, you were going to their lectures. बहुत सारे ऐसे मैंने कोर्सेज अटेंड किए जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा था वो किताब भी उसकी अपनी लिखी हुई थी, राइट. सो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कि जिसने किताब लिखी है, जिससे आप समझ रहे हो, वो खुद ही सामने खड़ा होकर आपको उसके ऊपर लेक्चर दे रहा है. So that in itself was an But amazing choosing experience. finance was like by chance or by choice? By chance. अच्छा. किया मैं इसलिए था कि मेरा करना मैं लॉ चाह रहा था. अच्छा. LSE से, क्योंकि LSE की लॉ डिग्री भी बड़ी वर्ल्ड राउंड डिग्रीज में से एक थी. लॉ में मेरा उस वक्त एडमिशन नहीं हुआ एंड इस साइड पे हो गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में. सही है. इरादा मेरा ये था कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाके कोशिश करके कन्वर्ट करके लॉ की तरफ आ जाऊँगा. बट विद इन द फर्स्ट ईयर मैंने इसको इकोनॉमिक्स को इतना एंजॉय करना शुरू कर दिया मज़ा आया कि फिर मैंने लॉ को छोड़ दिया, लॉ का इरादा ही छोड़ दिया. क्या फ़र्क देखा आपने वहाँ की तालीम में और यहाँ की तालीम में? ये एक जिस तो मैंने आपको बताया, एक तो बहुत ज़्यादा वो प्रोफेसर्स बहुत करंट थे, अपनी ही किताब पढ़ा रहे हैं. एक तो करिकुलम है ना, हैं? एक तो करिकुलम है. हाँ. दूसरा जो असल वहाँ की लर्निंग थी ना, जो आपको कहीं भी हो सकती है, बट वहाँ से जो मुझे एडवांटेज हुआ, एंड मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ कि जब आप कॉलेज जाएं तो हॉस्टल में रहें. ओके. घर पे नहीं रहना चाहिए. ठीक है. एंड क्योंकि वो एक ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है टू लर्न एंड ग्रो. डाइवर्स लोगों से आप डाइवर्स लोगों से मिलते हैं. यू हैव टू फेंड फॉर योरसेल्फ. आपको हर वो काम करना है जो हमें घर में हुआ मिल जाता है. ठीक है. कपड़े भी खुद धोने हैं, खाना भी खुद पैदा करना है, कहीं से ढूंढना है, कहाँ से क्या खाएं, बिस्तर भी खुद बनाना है. ये वो सारी चीज़ें जो घर में हो जाती थी. यू एंड यू टुक दोज थिंग्स फॉर ग्रांटेड. इंडिपेंडेंटली रहना सीख. तो जो इंडिपेंडेंस है आपकी लाइफ में, उसको अचीव करने के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेनिंग पीरियड होता है जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है कि अगर आप हॉस्टल में रहें. ठीक है. आई वॉज लकी, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गया. माई पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टेड मी. तो मैं लंदन चला गया. अगर मैं ना जाता तो प्रॉब्ली मैं लाहौर में कहीं पढ़ता. एंड आई फील नाउ विद हाइंडसाइट कि वो शायद मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग में या मुझे उतना उस जगह लाने में जहाँ मैं आज हूँ शायद इतना बड़ा रोल ना प्ले कर पाता जितना लंदन में अकेले रहने ने किया. देखिए, और आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड वो क्या साल थे. मैं बात कर रहा हूँ 1986 से 1990. सही है. देयर वर नो मोबाइल फोन्स, राइट. हाँ. हम साल में एक ही दफ़ा घर आते थे. ख़त लिखा जाता था. अच्छा. मैं कल ही किसी को कह रहा था, आज आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, विद इन सेकंड जवाब ना है तो हम नाराज़ हो जाते हैं कि जवाब नहीं आया, टिक भी ब्लू हो गए हैं, जवाब नहीं आ रहा है. फ्रॉम दैट इमेजिन बीइंग इन अ टाइम जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी. ख़त के थ्रू कम्युनिकेशन थी. कई महीने में एक दफ़ा कोई फ़ोन पे बात हो जाए तो हो जाए. वो कॉल बुक करानी पड़ती थी. यू हैव टू वेट बाय द फ़ोन कि कॉल आएगी. और उसके लिए भी पहले ख़त आता था कि हम आपको फ़लानी तारीख पे इतने बजे कॉल करेंगे, राइट. इट वॉज वेरी डिफरेंट लाइफ. That taught you resilience also. एग्जैक्टली. सो वो जो चीज़ें सीखी, आई थिंक वो चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी फिर साथ रहीं. अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैं कहाँ हूँ. आई कैन मैनेज माई सेल्फ इफ आई नीड टू. You can handle your own food, बिल्कुल. clothes. बिल्कुल. सोने की इफ आई जगह. वांट टू आई सब कैन डू कुछ. एवरीथिंग, राइट. अब करना पड़ नहीं रहा बिकॉज. तो फिर आप बाहर पढ़ रहे थे, एंड आई एम श्योर बाहर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लाइक स्टडिंग फ्रॉम लंदन and getting settled in London, or you know, just getting good opportunities, job opportunities or business. आप वापस क्यों आए? ये बहुत जितनी बड़ी डिबेट आ जाए कि पाकिस्तान में रहने के नहीं रहना, उस ज़माने में भी ये इतनी ही बड़ी डिबेट होती थी कि वापस जाना है कि नहीं जाना. अच्छा. बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे आप आदत पड़ गई होती थी वहाँ की लाइफ की. जब आप
جو وہاں پہ سیلریز ملتی تھیں اس کو روپیز میں کنورٹ کرتے تو بہت سارے پیسے نظر آتے تھے. انویسٹمنٹ بہت بڑی ہو گئی ہوتی تھی آن دیٹ ایجوکیشن. تو بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو کہتی تھیں کہ یہیں رک جاؤ. اور آئی ریممبر جب ہماری ڈگری ختم بھی ہو رہی تھی تو جب ہم ایز اے گروپ آف فرینڈس بیٹھتے تھے وہاں پہ تو بڑی ڈسکشن ہوتی تھی کہ واپس جانا ہے نہیں جانا, کیا کرنا ہے. اینڈ میرا اس وقت بھی وہی ویو تھا جو آج بھی ہے کہ اگر میں لنڈن آیا ہوں تو میں اس پیسے سے یہاں کے پڑھ رہا ہوں جو پاکستان میں کمایا گیا, تو وائی شوڈ آئی گیو اٹ بیک ٹو دس کنٹری. اور یہ بڑی ڈبیٹ تھی اور کچھ لوگ میں سے اگری کرتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. What were your parents saying? مائی پیرنٹس نے کبھی مجھے کچھ کہا نہیں. They were like, you decide. they wanted me to decide. اور مجھے جاب مل بھی گئی تھی, ایسی بات نہیں ہے. ہاں مجھے وہاں جاب مل بھی گئی تھی. ورک پرمٹ کے لیے بھی انہوں نے اپلائی کر دیا تھا. ایک دفعہ ریفیوز ہو گیا تو میں بڑا خوش ہوا, چلو ریفیوز ہو گیا میں واپس چلا جاؤں گا. بٹ مائی پوائنٹ از کہ اگر میں کوشش کرتا تو مجھے وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں تھی جاب کرنے. دیکھیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایل ایس سی از ناٹ اے اسمال نیم, اٹ واز اے ویری بگ نیم. That's why I'm asking. اور ایل ایس سی کے گریجویٹ کو جاب ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اور اس زمانے میں ورک پرمٹ لینا بھی اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج ہو گیا ہوا ہے. تو وہ مجھے اگر میں تھوڑی سی ایفرٹ کرتا مل جانی تھی. بٹ ٹو بی آنیسٹ وتھ یو میرا کوئی ایسا انٹینشن ہی نہیں تھا. You wanted to come back. I wanted to come back. Fortunately for me, again, اس وقت پاکستان میں 2-3 کمپنیوں کے نام ہوتے تھے جو جس میں سوچا جاتا تھا کہ اگر آپ کو جاب مل جائے تو اب آپ کا جو ہے نا کریئر سیٹ ہو گیا بن گیا. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک ICI تھی, ایک اس زمانے میں اس کو پاکستان برما شیل کہتے تھے, اب شیل ہو گئی ہے. اس وقت اس کو لیور بردرز کہتے تھے, اب وہ یونی لیور ہو گئی ہے. اس زمانے میں اٹ واز نون ایز پاکستان ٹوبیکو کمپنی, اب وہ BAT ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 ایسی کمپنیاں تھیں ملٹی نیشنلس کہ ہر گریجویٹ کی کوشش ہوتی تھی کہ ان میں سے کسی ایک میں نوکری لگ گئی تو پھر. So you applied for it? جیسے میری ماسٹرس کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو اس زمانے میں ICI نے ایڈورٹائز کیا اپنا مینجمنٹ ٹریننگ اسکیم کا. صحیح ہے. I found out slightly late again because of same logistical issues. میں ایگزامس دے کے چھٹی پہ چلا گیا ہوا تھا اسکاٹ لینڈ. پیچھے اخبار میں پاکستان میں ایڈ آیا, مجھے کسی نے فون کر کے مجھے ڈھونڈتے رہے, میں مل ہی نہیں رہا تھا کہ میرا میرے پاس نو ون نیو ویئر آئی واز رائٹ. سو اب میں نے شروع کا جو ان کا انٹرویو پروسیس ہے تھوڑا سا مس کر دیا. اچھا. بٹ ICI کا. ہاں, بٹ میں نے ان کو وہاں سے خط لکھا کہ یہ ہوا ہے, آئی واز ٹریولنگ, آئی مس یور ایڈ, بٹ آئی اسٹل وانٹ ٹو اپلائی. ای میلس نہیں ہوتے تھے اس نہیں, میں؟ ای میلس کیوں نہیں, ای میل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اچھا ٹھیک. دیر واز نو ای میلس. خط, یو ہیو ٹو رائٹ اے لیٹر. سو آئی روٹ اے لیٹر. تو اپلائی کیسے کرتے تھے؟ پیپر. دیر واز نو ای میلس. تو CV بناتے تھے؟ ہاں, CV پیپر پہ, CV پیپر پہ بنا کے سینڈ کرتے تھے. سینڈ کرتے تھے. اوہ ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو وہاں بھیجا کہ میں اس طرح لنڈن میں ہوں اینڈ آئی مسڈ اٹ اینڈ بٹ آئی ووڈ اسٹل لائک ٹو بی کنسیڈرڈ فار دا مینجمنٹ ٹریننگ اسکیم. بٹ آئی گیو اے ایڈریس ان پاکستان کہ میں کہاں پہ میں آ رہا ہوں واپس, اور میں کہاں پہ ہوں گا. تو اوبیسلی دے ریسپونڈیڈ بیک اینڈ وہ مجھے پتہ چل گیا. سو آئی کیم بیک. Was there competition? There were a lot of competition. I got in. تو ہر سال ICI میں یہ جو ICI کی مینجمنٹ ٹریننگ اسکیم ہے سم ٹائم ان دا 80s شروع ہوئی تھی. اور ہر سال وہ 10 سے 12 لوگ انڈکٹ کرتے تھے اس کے اندر. آؤٹ آف اپلیکنٹس ہنڈریڈز میں جاتے تھے. سو اٹ واز اے ویری ویری کمپیریٹیو پلیس ٹو گیٹ ان ٹو. And you got selected? سو میں نے خیر انٹرویوز دیے, سارا پروسیس گزرا, کیم بیک ٹو لاہور. یہ سب کراچی میں ہوا, پیرنٹس میرے لاہور میں تھے, میں لاہور چلا گیا. مائی پیرنٹس وڈ ٹیل می کہیں اور بھی اپلائی کرو. میں کہتا میں تو پہلے BC کا ویٹ کروں گا, یہ جواب آئے گا تو پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے. بٹ اوبیسلی آئی واز لکی, گاٹ ان. سو آئی ڈنٹ ہیو ٹو اپلائی اینی ویئر ایلس. دیٹس دی اونلی کمپنی آئی ایور اپلائڈ ٹو. میں نے کسی اور جگہ اپلائی نہیں کیا, نہ ہی کہ انٹرویو دیا. بیوٹیفل. سو اوبیسلی جب ہو گیا تو دین آئی موو ٹو کراچی. یہاں پہ میں نے 2 سال گزارے, 2-3 نہیں زیادہ 4 سال گزارے اس وقت کراچی میں. What changed in you at that particular time when you worked at ICI? Like personal development, professional development, کیونکہ آپ مجھے اپنے اسکول کا اور یونیورسٹی کا تو آپ نے مجھے ایکسپیرینس بتایا ہے, but while you were working at ICI, what kind of professional growth or personal growth happened? ICI کا جو مینجمنٹ ٹریننگ اسکیم تھی نا, اٹ واز اے ویری ویل ڈیزائنڈ اسکیم. آئی ڈونٹ تھنک آج بھی کسی پاکستان میں کسی کمپنی کے پاس طرح کی آپشن ہے, ایون ٹوڈے.
I don't think any company has it. Okay. So for that you have to understand the structure of the organization. ICI कहने को एक कंपनी थी, बट उसके 5-6 डिफरेंट बिजनेसेस थे जो आपस में रेलेवेंट नहीं थे, रिलेटेड नहीं थे. सही है. They were very independent businesses. Okay. So they could offer a career in very many different industries without you ever having to leave the job and go somewhere else. Lovely. Right? And जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कीम थी, इट वाज अबाउट एट अ टाइम जब कोई इस चीज़ पे बात नहीं करता था, इट वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग डेवलपिंग लीडर्स एंड जनरल मैनेजर्स, स्पेशलिस्ट नहीं. तो वो आपके सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करते हो. इट डिड नॉट मैटर कि आपकी डिग्री क्या है. वॉट मैटर्ड वॉज कि उनका प्रोसेस ने आप में पोटेंशियल देखा कि नहीं देखा. एंड देन दे वुड रोटेट यू अराउंड नॉट ओनली इन बिजनेसेस बट इन डिफरेंट फंक्शंस एज वेल. ठीक है. राइट. सो अगर आप तो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग आते एक्सपोजर हो, बहुत सॉलिड हो गया. और यही वजह है कि आज अगर आप देखें तो ICI की 80s से अगर हम शुरू हो जाएं और मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स देखें, जितने लोगों ने भी ICI को ज्वाइन किया एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और क्लोज टू जो एट दैट आई नो ऑफ, बट कुड बी अ हायर नंबर, बट आई नो ऑफ एट लीस्ट 30 people Okay. who went on to become corporate CEOs anywhere, and not necessarily in ICI. ICI में तो एक ही बने जो आज के CEO हैं, but everyone else that came out of the management training scheme and left the company, there are 30 people at least that I know of who went on to become CEOs of different companies. Now that speaks volumes for that. So और वो क्यों होता है? क्योंकि वो आपको एक्सपोजर देते हैं ऑफ different function, different roles. आपको 2-3 साल से ज़्यादा किसी एक रोल में छोड़ते नहीं हैं. Okay. So you keep moving around. आप शहर बदलते हैं, रोल बदलते हैं, बॉसेस चेंज होते हैं. You go into companies, you go into industries जिसका आपने कभी पहले देखा ही नहीं. So every time you moved from one business to the other, it was just like going to a different company. वहाँ आप किसी को जानते नहीं थे. It was less like starting a new job. नए सिरे से शुरू तो फिर करना. आपको नए सिरे से शुरू करना है, नई रिलेशनशिप्स बनानी है, नई दोस्तियाँ वो करनी तो है. और ज़्यादा रेजिलियंस बिल्ड कर देता है ना. So I think that was the beauty of ICI, and I think जिस किस्म की all rounded personality ICI ने develop की, not only for myself but for hundreds of people who came in as management trainees. और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ ऐसे कर पा रही थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स और कंपनियों की भी थी, बट उनके पास ये डाइवर्सिटी ऑफ बिजनेसेस नहीं था. हाँ. अगर आप शेल में गए तो आप ऑयल एंड गैस में चले गए, आप यूनिलीवर में गए तो आप FMCG में चले गए, राइट. पाकिस्तान टबैको में गए तो आपको टबैको की समझ आ गई. इनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी. It was a company which offered you a very diverse experience. और आपने ये भी कहा था अभी शुरू में कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो वो मुझे फ्यूचर में बहुत काम आई थी. हर जगह काम आती. कॉन्वर्सेशंस आपकी उससे अच्छी हो जाती हैं. यू कैन हैव मोर इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्सेशंस. एक जो बिजनेस का अंडरलाइंग हर चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, डिमांड, सप्लाई, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द डायनामिक्स इन द मार्केट. तो वो चीज़ सिर्फ इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है. आपका इकोनॉमिक्स आपका माइंड खोलती है. इकोनॉमिक्स आपको कॉन्वर्सेशन में बहुत हेल्प करती है. तो बाकी सब चीज़ें तो आप जॉब पे सीख लेते हैं. इकोनॉमिक्स की टर्म्स का अगर हमें समझ हो तो सारी ज़िंदगी बहुत काम आती है. आपकी थिंकिंग चेंज होती है. आप बहुत इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आई मीन आपका फाइनेंस का वो भी बैकग्राउंड था स्ट्रांग हो ऑब्वियसली. जाता उसने है. भी बहुत मेरा अपना मैं तो जो डिग्री मैंने की थी उसका तो मैंने फाइनेंस पढ़ा भी था. दैट ऑल्सो हेल्प्ड इमेंसली बिकॉज देखिए एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नंबर्स के साथ कंफर्टेबल होना बड़ा ज़रूरी बिजनेस होता है. में हाँ खास तौर पे. ठीक है. अगर आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप चाहे किसी भी रोल में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे सप्लाई चेन में, आप किसी HR में हैं, तो आजकल इट्स ऑल अबाउट नंबर्स एंड ऑफ द डे. तो यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट वर्किंग विद नंबर्स. सो इकोनॉमिक्स फाइनेंस से बहुत बड़ा हेल्प करता है. So the people who are watching you and you know they are young entrepreneurs or young professionals and they're not good with numbers, let's say, or do not have finance or economics background, didn't get a chance to study that, उनको क्या टिप देंगे आप? That they need to How can they improve? अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ ये तो बड़ा आसान हो गया काम. अब तो आपके पास YouTube है, TED Talks हैं, there's plethora of knowledge on the But internet. like you have to but then उसके लिए- search the right thing, ना? Exactly, but उसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो ये चीज़ की समझ होनी चाहिए कि ज़रूरी है मेरे लिए. हाँ. Let me answer that question slightly differently. Education बहुत ज़रूरी है, but I think we don't really understand कि किस लिए वो ज़रूरी है. एंड अगर यही सवाल आप में से आज से 30 years पहले पूछी तो मैं डिफरेंट तरह जवाब देता. Now with a lot of experience
I'll answer it very differently. I think we have to understand कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है मेरे हिसाब में वो फ्लॉड है. फ्रॉड है. Flawed है, not fraud, flawed. फ्लॉड है. Because it was actually designed in the 19th century for the industrial age. ठीक है, कि हम चाह रहे थे कि हम हर, और इंडस्ट्रियल एज में मेनली क्या था, assemblies and operations, तो people were being taught what to think and just do things, right? और वो आज तक चेंज नहीं हुआ, मोर और लेस ऑलमोस्ट उसी तरह चल रहा है आज भी. एंड आज हम 21st सेंचुरी में बैठे, और जो आज के जिन बच्चों की आप बात कर रही हैं, यंग प्रोफेशनल्स, जो स्टूडेंट्स की आप बात कर रही हैं, दे हैव ऑल बीन टॉट बाय पीपल हु केम थ्रू द सेम एजुकेशन सिस्टम, वर ब्रॉट अप इन द 20th सेंचुरी and are trying to train people for the 21st century. So 19th century का education system taught by the 20th century people like myself and training people for the 21st century, something is fundamentally wrong in my view, right? तो जब तक हम इस problem को नहीं समझेंगे तो we won't be able to answer this question that you asked me. The way I look at it, जब मैंने और मेरे peer group ने jobs शुरू किए थे, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी डिग्रीज थी उसकी जो शेल्फ लाइफ थी वो थोड़ी लंबी होती थी. सही है. और मेरा एक टेक एडवांसमेंट ज़्यादा नहीं थी. हाँ ऑब्वियसली बहुत कम था ना. एंड मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि जो हमारी डिग्री होती है इट्स ओनली योर पासपोर्ट टू एंट्री टू योर फर्स्ट जॉब. एब्सोल्युटली. ठीक है ना. उसके बाद इट्स योर हार्ड वर्क, योर स्मार्ट वर्क, बिल्कुल, योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज, your need to learn more and more, which brings out the best in you, and therefore organizations look at the potential and you grow along with the organization. ठीक है ना. बट अगर जब मेरे पेयर ग्रुप ने या मैंने जॉब शुरू की थी, अगर उस वक्त 5-10 साल थी शेल्फ लाइफ डिग्री की, आज आई थिंक इट्स कम डाउन to months. Absolutely. So that being the case, so then we need to ask ourselves the question, what does one need to do to be successful or to build a good career, right? Unlearn, relearn. Exactly. तो मैं इसको हमेशा यही कहता हूँ कि आई थिंक 2-3 चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी गोइंग इनटू द 21st सेंचुरी, कि हम बड़ी एक अब एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं एंड इट्स गेटिंग मोर एब्स्ट्रैक्ट बाय द डे. अभी हमें नहीं पता AI किस तरह पैन आउट करेगा. A lot of us think सिर्फ Gen AI या ChatGPT is AI, but AI is much more than that. कल पहले मेरे से पूछती तो I could have predicted कि फ्यूचर किस तरह का लग रहा होगा. आप आज मेरे से पूछो, मैं ये जवाब नहीं दे पाऊंगा. I'll have to pass that question because I really don't know. Honestly, I don't know. That being the case, and if the world is that abstract, then the first thing I think my advice to people would be that they need to become very comfortable with being uncomfortable. Lovely. Lovely. And I tell this to everyone who asks me that question. The reason being, तो क्योंकि अगर हम अपनी कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे कि मैंने ये डिग्री की है, कि मैंने ये डिग्री की थी, ये मैं सीख के आया हूँ, मैंने इसी तरह काम करना है, तो मैं उस कंफर्ट जोन से निकलूँगा नहीं और फिर मैं अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाऊँगा. So therefore my view is that we need to develop this in ourselves, that we need to be very comfortable with being uncomfortable. Absolutely. ठीक है. True. And if you can achieve that, then the next step comes जो आपने पहले बात की, कि then we need to become continuous learners. वो बहुत ज़रूरी है. And that is where the learn, unlearn, relearn cycle comes in. Yes. और ह्यूमन माइंड जिस तरह वायर्ड है, लर्निंग आसान है, अनलर्निंग इज़ अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. तो हम वायर्ड नहीं है इस तरह अनलर्न करने के लिए, बिकॉज जब हम अपने बिलीव्स के हिसाब से चल रहे होते हैं, बड़े मज़े की बात है वैसे, तो फिर अनलर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है. आप ट्राई करके देखना, कभी भी नहीं जाता ना. इट कम्स फ्रॉम चाइल्डहुड एज वेल. बिल्कुल, आपके वो ना बिलीव्स, आपकी बहुत सारी चीज़ें बचपन से आपके अंदर वायर हो गई होती है ना, ये चीज़ तो ऐसे ही है, राइट. इतना अब आप कैसे उसको क्वेश्चन करो, फॉलो कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को, क्वेश्चन नहीं करते ना. एंड दैट इज़ वाई जो इस तो पहला साइकिल तो हो गया नहीं, पहला तो हो गया आपका कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल. दूसरा स्टेप हो गया कंटिन्यूस लर्नर, जिसमें अनलर्निंग सीखनी है.
Learning is easy. And we need to Unlearning is difficult. practice hard کہ ہم نے unlearn کیسے کرنا ہے. Because وہ نہیں کریں گے تو نئی لرننگ کا ہم فل بینیفٹ نہیں اٹھا پائیں گے. Lovely. تو یو کین واچ ایز مینی videos or read as many books, or you can go to as many lectures or listen to as many amazing podcasts that mom does, right? But you won't learn unless you're willing to unlearn and move away from your belief set, and جو wiring ہوئی ہے اس کو چینج کرنا ضروری ہے. اس کے لیے جو تیسری چیز میرے سامنے بہت ضروری ہے, وہ آپ نے بھی تھوڑا یو alluded to that, میں اس کو کہتا ہوں we need to develop in ourselves critical thinking abilities. Now what is critical thinking? Question. جی critical thinking میرے نظر میں ہوتا ہے to learn, ہمیں جو اسکولنگ سسٹم سکھاتا ہے نا, کیوریوسٹی تو بعد میں آئے گی, وہ critical چیز ہے. Critical thinking is very different. Critical thinking means that you need to learn, ask question on what, not what to do, but why. بڑا ضروری ہوتا ہے. ادروائز آپ جو ہے نا, کبھی کیونکہ ہمیں اسکول کیا سکھاتا ہے کہ بس ہم نے یہ آپ کو پڑھا دیا ہے, یہی ہے, ہم وائی تو کرتے نہیں, رائٹ, اینڈ دیئر فور ہم کبھی بھی چیلنج نہیں کر رہے ہوتے ان چیزوں کو. کریٹیکل تھنکنگ ٹیچز یو ٹو چیلنج دا وائز آف اٹ, اور وہ آپ کو آتی ہے بائی اسٹڈنگ سبجیکٹس لائک مے بی فلاسفی. اچھا, بالکل. اوکے, that's a new perspective. therefore social sciences بڑی ضروری ہیں. میں آج ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہے انجینئرنگ بھی کر رہے ہیں, چاہے آپ میڈیسن پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ اکنامکس پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتی ہے, آپ کو کریٹیکل تھنکنگ سکھاتی ہے, آپ کو سکھاتی ہے ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس, ٹو کوشچن تھنگس, ٹو ٹرائی اینڈ گیٹ ان ٹو سم ون ایلسز مائنڈ اینڈ تھنک وہ فلاسفر یہ کہہ رہا تھا تو کیوں کہہ رہا تھا. 3 ڈفرنٹ لوگ ایک ہی کتاب پڑھیں گے, ہاں, بیکاز فلاسفرز کی بات سمجھ نہیں آتی نا, ٹھیک ہے نا, تو دیٹس دا بیوٹی آف اٹ, رائٹ. تو ہمیں کیونکہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے بس ہم نے آپ کو یہ کہہ دیا, یہ امتحان میں سوال آئے گا, یہ آپ نے جواب دینا ہے. سوشل سائنسز میں یا اس طرح کے سبجیکٹس میں یو آر ٹاٹ ہاؤ ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس, تھنک ڈفرنٹلی, کوشچن تھنگس, رائٹ. lovely, and not just stay inside the box and tell so me. you study or read some philosophy content? فلاسفی تو میں نے نہیں پڑھی اتنی, بٹ آئی تھنک اکنامکس میں جس قسم LSE کی ایجوکیشن نے مجھے بہت ہیلپ کیا کریٹیکل تھنکنگ میں. وہاں پہ ہمیں انکریج کیا جاتا تھا, چاہے وہ پروفیسر خود ہی کیوں نہیں سامنے کھڑا جس نے کتاب لکھی, ہی وڈ انکریج اس ٹو چیلنج ہم, جہاں ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا انکریج نہیں کرتا آپ کو. اور آپ نے سلیبس کے باہر کتابیں پڑھی اب زیادہ پڑھ لیتا ہوں, اس وقت بھی پڑھ لیتا ہوں کوئی نہ کوئی جو اچھی کتاب ہاتھ لگ جائے, بٹ ٹائم نہیں ملتا. پسند کی کون سی ہے؟ ویریس بکس دیکھیں, ٹاپ 2-3 which you'd like to recommend. میں آج کل میرا جو شوق ہے تو وہ تو ہسٹری پڑھنے پہ ہوا ہے. اچھا, آج کل میں ہسٹری بہت پڑھتا ہوں. آپ نے ونسٹن چرچل کو پڑھا ہے؟ نہیں, میں پاکستان کی ہسٹری پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی ہسٹری غلط پڑھائی گئی ہے. آئی وانٹ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ. I heard that a lot, by the way. I'm trying to understand کہ real history کیا تھی. So I've started from 1947. And for that you have to come out of the course books. Yeah, exactly. وہ course books میں تو ملے گا نہیں. And fortunately we live in a world جہاں پہ اب access بہت easily available ہے, مل جاتی ہے if you want to. And again that will help me further improve my critical thinking to actually question things and not just go by what I'm told کہ یہ ہے, believe, take it or leave it. History helps you a lot. بہت زیادہ, بہت. ہسٹری, فلاسفی, کمپیریٹیو ریلیجن میری نظر میں بہت اچھا چیز ہے, ضرور پڑھنا چاہیے. بیکاز ہمیں کیا کہہ دیا گیا کہ یہ دین کہتا ہے یہ صحیح ہے, باقی سب غلط ہے. وہ ہم جو بھول جاتے ہیں, باقی دین بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے نا, ٹھیک ہے اس میں چینجز آ گئے ہیں, بٹ آپ جب تک کمپیریٹیو نہیں کریں گے تو آپ کو اپنا سمجھانا نہیں آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اپنا سمجھانا نہیں آئے گا. ہاؤ ول یو ہیو دیٹ ڈسکورس ود سم ون, lovely, پازیٹیو ڈسکورس ود سم ون. ہاں, وہ آپ کو چیلنج کر دے گا, آپ کو جواب نہیں دینا آئے گا, ہے نا, کیونکہ ہمیں تو کہہ دیا کہ بس یہی ہے. تو اگر آپ نے ایک اچھا ڈسکورس کرنا ہے, انٹیلیجنٹ ڈسکورس کرنا ہے, تو آپ کو سمجھنا پڑے گا نا کہ نہیں. lovely. And therefore I think critical thinking is very critical. ایون بہت چھوٹی سی بات ہے, مجھے بھی بہت نالج نہیں ہے, میں نے نہیں پڑھا ریلیجن پہ, مجھے پڑھنا چاہیے. انفیکٹ آپ انکریج کر رہے ہیں تو اب ڈیفینیٹلی, لیکن جیسے نماز ہے فار ایگزامپل, تو 5 times a day آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یا آپ سجدے میں جا رہے ہیں, اس کی اسپیسیفک ٹائمنگز ہیں, اور سجدے میں جانا, رکوع میں جانا, اس سب سے دا ایکسرسائز اینڈ آپ کی بلڈ کی سرکولیشن اینڈ آل دیٹ.
تو وہ تو سائنس بھی پروف کرتی ہے, سائنس نے لیٹر آن پروف کیا ہے, ریلیجن نے پہلے بول دیا تھا. تو اف یو اسٹڈی دیٹ یو ول بی ایبل ٹو کنورس ان اے بیٹر مینر. کل ہی میں سے کوئی پوچھ رہا تھا میڈیٹیشن میں کہا نماز اٹ سیلف از اے میڈیٹیشن. اگر آپ اس کو اس طرح کریں دھیان کے ساتھ, اگر ہم صرف ایک ایکشنز کر رہے ہیں تو اور سوچ نہیں رہے تو پھر تو میڈیٹیشن نہیں ہے. لولی, بٹ اف یو ڈو اٹ پراپرلی اٹس میڈیٹیشن. 5 times مزے a کی day. بات ہے. مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ تو نا کانورسیشن کہیں اور چلی جائے گی. میں پتہ نہیں کہاں چلے گی, بٹ بیوٹیفل, بٹ آئی لو مائی دیٹ. پوائنٹ از کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کمنگ بیک ٹو جو آپ نے میرے سے پوچھا تھا از ویری ویری امپورٹنٹ فار پیپل ایز دے گرو فارورڈ. اسی طرح پھر کریٹیکل تھنکنگ کی بات جو ابھی آپ نے بات کی, میں اس کے بعد چوتھی چیز جو لاتا ہوں وہ کیوریوسٹی ہے. اینڈ آئی ٹیل پیپل the 3 most important words in their life should be what, why and how. We should always have a very curious mindset to be very observant of what's happening around us. ہر وقت, کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. اگر ہم کیوریس نہیں ہوں گے and if you're not always questioning what's happening around us, we might miss out something very important that's happened in the world. True. Right? And when we question ourselves on what's happening around us, then the second thing comes, we have to ask ourselves the question, why is it happening like this? اور آپ اس سے زیادہ سیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. لولی. اور جب آپ وائی کا پہ آ جائیں گے تو پھر اگلا سوال آتا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی یوز اٹ. انٹرسٹنگ. اینڈ دیٹس the only way you will be a constant learner amongst other things, کہ آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ کرنٹ رکھنا ہے. اینڈ میں نے جیسا بولا نا, زندگی کا پہیہ بہت پہلے کے مقابلے میں تیز چل رہا ہے, چیزیں بہت جلدی چینج ہو رہی ہیں. اب ہر دفعہ جب نیا فون کا ماڈل آتا ہے تو نئی ایپس آ جاتی ہیں, نئی طریقہ کار آ جاتے ہیں. ایک زمانے میں آپ جس طرح بھی آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنا سی وی جو پیپر پہ بنا کے بھیجا تھا نا, فار یور جنریشن لاٹ آف دیز تھنگز آر انہرڈ آف. یو کانٹ ایون امیجن a world like this, right? I mean I can see کہ واٹس ایپ میرے سامنے آیا ہے, بٹ آئی یوز ٹو تھنک ای میل تو بہت پہلے سے ہے. ہاں وہی نا. ای میل تو میں نے جب جاب شروع کی تھی اس کے بہت سالوں بعد آئی تھی. مائی فرسٹ ای میل اکاؤنٹ واز کریٹڈ probably in 1996 یا 97. 7 years after I started my career. I was born in 96. ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے میرا ای میل اکاؤنٹ نہیں تھا. انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے. خط سے بھی سیریز جاتی تھی. اینڈ آئی واز ون آف دا فرسٹ پیپل ٹو ہیو این ای میل اکاؤنٹ ان ICI بیکاز میں ایک گورنمنٹ پہ گیا تھا آن اے پروجیکٹ ٹو دا UK. اور جس پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا وہاں پہ جا کے میرا ای میل اکاؤنٹ بن گیا. اینڈ وین آئی کیم بیک ٹو پاکستان تو فار اے فیو منتھس آئی ہیڈ ٹو کنٹینیو ورکنگ آن دیٹ پروجیکٹ ایز ویل. سو آئی ہیڈ ٹو ہیو ایکسیس ٹو مائی ای میل اکاؤنٹ. تو یہاں پاکستان میں کسی کا ای میل اکاؤنٹ تھا ہی نہیں. سو آئی ہیڈ ٹو بی گیون اسپیشل پرمیشن ٹو ہیو این ای میل اکاؤنٹ, کیونکہ مجھے اس وقت UK کا نمبر ڈائل ان کر کے پاکستان سے اپنی ای میل ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی تھی. اٹ واز اے ویری ایکسپینسو پروپوزیشن. سو مائی پوائنٹ از کہ یہ چیزیں تو ہم نے چینج ہوتی دیکھی ہے نا. اور اب سو لاٹ آف تھنگز یو پیپل ٹیک فار گرانٹیڈ, ہم نے تو سیکھا ہے ان ساری چیزوں کو. اینڈ آئی تھنک اس ٹائم پہ اور کیونکہ وہ اگر یہ سارا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک کنٹینیوس لرننگ کا سائیکل نہ چل رہا ہوتا تو ہم تو ابھی تک اسی وقت میں پھنسے ہوتے. کہ میں تو شاید اپنا فون میں نہ آپریٹ کر پا رہا تھا. تو اس وجہ سے تھوڑا سا پیشنس بھی بلڈ ہوتے تھے. بالکل ہے نا. ابھی تو وی آر سو امپیشنٹ اینڈ وی آر ٹاکنگ. آئی واز گوئنگ ٹو کم ٹو دیٹ. میرا اگلا پوائنٹ ہی پیشنس تھا. آئی تھنک جو آج کی جنریشن میں سب سے بڑا پرابلم ہے از لیک آف پیشنس. آئی تھنک یہ اگر ہمیں سکسیزفل ہونا ہے اس دنیا میں جس طرح کی طرف ہم جا رہے ہیں تو پیشنس ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. وی آلویز ہیو ٹو ٹیل آور سیلف بیسٹ از یٹ ٹو کم. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس بیسٹ ہے, نہیں, بہت ضروری ہے. سو یہ ایبسولوٹلی رائٹ. انوائرمنٹ نا, جیسے آپ نے کہا کہ اب خط جاتا تھا تو خط کے لیے یو یوز ٹو ویٹ. بالکل. اینڈ ناؤ یو آر سو امپیشنٹ ایون فار اگر ہمیں سیکنڈس میں جواب نہیں آ رہا تو ناراض ہو جاتے ہیں. جواب نہیں, ٹک بھی بلو ہو گئے ہیں, جواب نہیں دے رہے. ہاں بلو ٹک آ گیا. ہاں 2 گھنٹے بعد جواب دیا تم نے مجھے. اینڈ دیٹس ہاؤ ADHD از ہیپننگ رائٹ ناؤ. سو آئی واز ٹاکنگ ٹو ڈاکٹر عائشہ میاں فیو ڈیز بیک, اور ہم کیونکہ وہ سائیکیٹرسٹ ہیں, ہم مینٹل ہیلتھ پہ بات کر رہے تھے. پھر میں نے ADHD کا سوال کیا تو انہوں نے, اینڈ ADHD یو نو اٹ ہیپنس بیکاز آپ کا اٹینشن اسپین اب ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. تو اور ہم امپیشنٹ ہوتے جا رہے ہیں اس وجہ سے. تو بڑا ضروری ہے ان چیزوں سے نکلنا. یہ 4-5 چیزیں ایسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جتنی دنیا چینج ہوتی جا رہی ہے سرٹن بیسکس ریمین دا سیم. میں نے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو آج سے 30 سال پہلے ریلیونٹ نہیں تھی اور آج بہت ریلیونٹ ہو گئی ہے.
So while technology might be changing, while maybe we need to learn new things like coding and stuff like that, but certain basics remain the same, and we unless we go back to those basics and polish those skills, those soft skills in ourselves, आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा. you know understand the mindsets of CEOs. जो मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, when we sit with CEOs, it's not about the technical talk, it's more about the mindset, and that's what you're actually teaching right now, and I'm really glad कि ये मैंने सवाल छेड़ दिया और आपने बड़ा आपके बाकी ज़बरदस्त ये तो बीच में रह गई हैं, तो हम कहीं से कहीं निकल Then we'll गए. jump towards Dollins. So you entered Dollins. I watched Muzammil का podcast where you mentioned कि Dollins में आपने entry ली, then you resigned and then you came back. My question would be कि Dollins की journey में, of course ICI and then Dollins, you have actually built a business and a brand, ठीक है, as a CEO especially अब जब आप काम कर रहे हैं, तो आपकी learning A Dollins में क्या रही है, B किसी भी business को run करने में क्या रही है. So somebody who's a young professional who's watching you, or a young entrepreneur or a student, वो आपसे सीखना चाहे कि business में क्या चीज़ें हैं जिनको ज़रूर जहन में रखना चाहिए और क्या गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो उस हवाले से बताएं. So ICI, going back to जहाँ हम बात कर रहे थे, ICI में मैंने 20 years गुजारे, so it's a 20 lifetime, 20 साल. And I had no intentions of leaving, let me be honest with you. I thought कि मैं यहाँ से retire होके जाऊँगा. But then by chance I met the owner of Dollins at the time, Bashir Daud Saab. जी. He was the founder of the company. They were looking for a CFO, and किसी ने मुझे उनसे मुलाकात करवाई to at least consider that position. And when I came and met him, I came with the intention कि मैं बस मिल लिया बस, and I'll go back to ICI. And after I spent those couple of hours with him, I left that building thinking आज इन्होंने मुझे job offer कर दी तो मैं आ जाऊँगा, right? ऐसा क्या था? ऐसा ये हुआ कि he very openly shared the whole story कि कैसे उन्होंने brand बनाया, क्या किया. And what I found the most intriguing was that he was at a juncture जहाँ अब उनको ये समझ आ रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा brand खड़ा कर लिया, बहुत बड़ा brand बना लिया. सही है. Now he wanted to take it to the next stage, and he wanted someone to come and work alongside him to help him carve out कि अब करें क्या इसके साथ. He had 2 children, उनको बुलाना है, उनसे चलाना है, कंपनी का क्या स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए आगे जाते हुए, to make sure that if he were to retire as the owner and founder of the company, what's the next step? To me, that was an amazing opportunity to work alongside someone who had created a brand from scratch, out of nothing. And you were offered the CFO position. And Dollins, as you know, I don't know if you know this or not, Dollins is a combination of 2 words, Daud Appliances. ठीक है, तो उनका नाम भी brand के अंदर था, and yet he was willing to consider क्या मैं करूँ क्या. To me, that was a fascinating opportunity. And to be able to work alongside the founder of an organization was जिसने brand build किया था. To me, that was a great opportunity. Made in Pakistan. So anyway, he offered, I joined. I worked with him for about 4 or 5 years. In that period हमने पूरी इसकी हर तरह से इसको देखा, क्या करें क्या ना करें, लिस्टिंग कर दें, प्रोफेशनलाइज करें, क्या करें. प्रोफेशनल बहुत ही अकेले थे फैमिली से, बाकी सारे प्रोफेशनल लोग थे. ही हैड बिल्ट एन अमेजिंग टीम. यही वजह है कि आज इतने साल बाद भी जो पूरी लीडरशिप टीम है, ये वही लोग हैं जो उनके साथ काम करते थे. अच्छा. आर्चलेक ने आके अभी तक किसी को भी नहीं चेंज किया. अच्छा. जो कभी भी नहीं होता. नॉर्मली एक्विजिशंस के बाद पूरी टीम्स चेंज हो जाती है, इधर अभी तक नहीं चेंज हुई आफ्टर सो मेनी ईयर्स. And this was the core team you hired or he hired? He hired. उनके साथ थे. तो सब ज़्यादातर लोग उन्हीं के ट्रेंड हैं आज भी. तो उन 4-5 सालों में हमने हर तरह से देखा अब करें क्या. So to cut a long story short, I think we came to a point where the only thing that was appearing to be the best thing to do was to find a new owner for this company. Why didn't he want to continue? Because उन्होंने अपने माइंड में एक बेंचमार्क रखा हुआ था कि मैं एक सर्टेन एज पर रिटायर हो जाऊंगा. अच्छा. एंड देन आई विल पास ऑन द बेटन. तो मैं बेच दूंगा फिर. नहीं, कि अगर तो फैमिली उनके बच्चे दोनों बाहर थे. अगर वो यहाँ होते तो शायद
کنٹینیو کر لیتے. صحیح ہے. بٹ بوتھ ہز چلڈرن ور آؤٹ سائڈ دا کنٹری, سو ہی وانٹیڈ کہ ان کو, اور اس کے بھی طریقے تھے. بٹ آفٹر اے لاٹ آف ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ وی فیلٹ کہ اٹس بیسٹ ٹو فائنڈ اے نیو اونر. بٹ دیور ٹو, ایک تو یہ ریزن تھی. دوسرا چیز جو نظر آ رہی تھی کہ اٹ واز کمنگ اے ویری ٹیکنالوجی ڈریون بزنس, رائٹ. ہاں ابھی تک ہم اپنی ٹیکنالوجیز کے اوپر چل رہے تھے, پروڈکٹس باہر سے ڈیزائن کروا لیتے تھے. صحیح ہے. آگے نظر یہ آ رہا تھا کہ اگر ہم نے اپنی ٹیکنالوجیز نہ ہوئی ہمارے پاس ہاں تو شاید ہمارے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈولنس واز اسٹارٹیڈ ایز این آرگنائزیشن ان 1980 اینڈ وی اسٹارٹیڈ آف ایز اے ریفریجریٹر میکنگ کمپنی. اس سے پہلے جتنے بھی پاکستان میں ریفریجریٹر بکتے تھے وہ سارے فورن برانڈس تھے, ٹھیک ہے نا. تو ڈولنس نے آ کے ان سب کو ڈسپلیس کیا اور ایک اتنا بڑا برانڈ کھڑا کر لیا کہ کوئی بھی فورن برانڈ آپ سے کمپیٹ نہیں کر پا رہا تھا. آج بھی اگر ہم دیکھیں انڈیا ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر, آلموسٹ ویری سملر بائنگ ہیبٹس, پروڈکٹ ہیبٹس, رائٹ. یس. ادھر آج بھی تقریباً 70% مارکیٹ شیئر 3 کمپنیوں کے پاس ہے, سیمسنگ, ایل جی اینڈ ورلپول. اگر ان تینوں کا ٹوٹل کر لیں تو ریفریجریٹرس کے اندر آلموسٹ 70% مارکیٹ شیئر ان کے پاس ہے. صحیح ہے. پاکستان میں یہ کمپنیاں نہیں کر پائیں. اینڈ آئی تھنک دا اونلی ریزن دے کوڈ ناٹ ڈو اٹ, ون آف دا میجر ریزنز از ڈولنس. بیکاز ڈولنس نے آ کے انہوں نے کنزیومر کو سمجھا, کنزیومر کی نیڈ کو سمجھا, اور ایک ایسا پروڈکٹ مارکیٹ میں دیا کہ وہ لوگ لوکل مینوفیکچر کیے بغیر نہیں کر پائے. اور ہم نے بہت ارلی اسٹیجز کے اندر اپنا لوکلائزیشن لیول اور ڈیزائن کو اور پروڈکٹ کو اتنا لوکل بنا لیا کہ کوئی بھی باہر سے امپورٹ کر کے ہم سے کمپیٹ نہیں کر پا رہا تھا. اینڈ وائی ڈڈ دس ہیپن؟ بیکاز آف دا اسٹرانگ ریسرچ. نو بیکاز ان کا فوکس تھا کنزیومر. وہ کنزیومر کو سمجھ رہے تھے اور کنزیومر کی نیڈ کو فل کر رہے تھے, اور ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اگر میں نے فورن برانڈ سے کمپیٹ کرنا ہے تو مجھے لوکل بنانا ہے. اینڈ ہز ویو واز کہ مجھے ایک پاکستانی لوکل برانڈ بنانا ہے which will compete, and he was able to do that, right. تبھی اگر آپ And at the دیکھیں point of selling as well, you were thinking of اب اس کو آگے کہاں لے کے جائیں, واٹس دا نیکسٹ اسٹیج, رائٹ. تو وہ نیکسٹ اسٹیج پہ جانے کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہوں. اب اس کے 2-3 طریقے تھے, یا تو ہم کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتے یا ہم کچھ اور کرتے. بٹ اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک وداؤٹ گیٹنگ انٹو ڈیٹیلز آف اٹ, آئی تھنک what was thought was it was best to sell at 100%. And that's when we started looking around. ہم نے روڈ شوز کیے, بہت ساری کمپنیوں سے ملے. One of them being this Turkish company Arçelik, ان سے ہماری ملاقات ہوئی. They were very excited. They had wanted to come into Pakistan for a long time. ایک آدھ دفعہ ٹرائی کر چکے تھے اور سکسیزفل نہیں ہوئے تھے بیکاز آف ڈولنس. اینڈ ہیئر دس واز این اپرچونیٹی جہاں پہ ڈولنس واز لوکنگ فار اے نیو ہوم. lovely. So it worked out very well. انہوں نے اپنا ڈیو ڈیلیجنس کیا, سارا بات چیت چلی, بہت لمبا ڈیو ڈیلیجنس چلا. اینڈ ایون جب آرچلک نے ٹیک اوور کر لیا تب بھی اس نے ریپلیس نہیں کیا کور ٹیم کو. تو وہ جب ختم ہوا پروسیس تو اس میں ہمارا اینڈ میں آ کے تھوڑا سا ان سے ڈفرینس ہو گیا تھا. تو کچھ دنوں کے لیے, کچھ 2 سالوں کے لیے ہمیں اسٹال کرنی پڑی ٹرانزیکشن. 2 سال کے لیے اسٹال ہوئی تھی. بٹ 2016 میں پھر انہوں نے آ کے ڈالرز. And you were there even after they took over? No, I left before they took over. Acha. So I left. I went to House of Habib. But جو ہم نے ٹرمز اگری کی تھیں before I left, ایونچولی ٹرانزیکشن انہیں کے اوپر ہوئی تھی. تو نتھنگ ہیڈ ٹو چینج. تو دوبارہ جب آئے تھے 2016 میں تو ایک بہت لمیٹیڈ ڈیو ڈیلیجنس کر کے انہوں نے پھر کمپنی کو ٹیک اوور کر لیا تھا. صحیح ہے. So I was out of the company for about 4.5 years. میں ہاؤس آف حبیب میں تھا. اگین ارادہ تو نہیں تھا چھوڑنے کا ڈولنس کو. بٹ ایک ون آف دا مین ریزنز آئی وینٹ دیر واز بیکاز مجھے کتابیں پڑھ کے اور لوگوں سے بات چیت کر کے جیپنیز مینجمنٹ فلاسفی بڑی فیسنیٹ کرتی تھی. اچھا. کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. تو ہیئر آئی واز گیٹنگ این اپرچونیٹی ٹو ہاؤس آف حبیب کی ایک کمپنی ہے تھل انجینئرنگ which is a partner with a very large Japanese company, Denso, car parts بناتے ہیں. So I got an opportunity to run that company. تو وہ میرے لیے بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا to understand how the Japanese minds work. ہم پڑھتے بہت کچھ تھے, lean manufacturing and Six Sigma and a lot of other stuff. Kaizen سے بہت ساری terms تھی جو ہم سنتے تھے. But to actually see the Japanese do it was a priceless opportunity.
and I And didn't you want to. enjoyed it? I didn't want to let it go by. That's why I left. And I was working with Japanese then. बहुत ज़बरदस्त. I think I got what I wanted. And I think जो learning उन सालों में उधर हुई है, it will stay with me for life. Because उनका mindset ही बड़ा मुख्तलिफ है, बिल्कुल different तरह काम करते हैं. क्या mindset? बहुत डिटेल ओरिएंटेड हैं, हर चीज़ को बहुत प्लानिंग में बहुत बिलीव करते हैं, स्ट्रेटजी में बिलीव करते हैं, प्लानिंग में बिलीव करते हैं. हम हर चीज़ लास्ट मोमेंट करते हैं. एग्जैक्टली, वो हर चीज़ को एक प्लान के हिसाब से करते हैं. बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नेशन है. तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं उनके And अंदर. even they promote these breaks and एग्जैक्टली, हर चीज़. छुट्टी होती है तो सारों की इकट्ठी छुट्टी आती है, पूरी कंपनी बंद हो जाती है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे डू. afternoon nap. बहुत सारी उनकी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो बड़ी वर्क प्लेसेस में जबकि हैं बिल्कुल ये. हैं, हाँ, हाँ, and we used to think कि अच्छा है तो ब्रेक छुट्टी इसको प्रायोरिटाइज करें, पर एक्चुअली वो रिचार्ज होने को प्रायोरिटाइज करें. बिल्कुल. सो वो बड़ा ज़रूरी, अच्छा हो गया मेरे लिए. आई थिंक दैट वाज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी. And then coming back. देन कमिंग बैक बिकॉज जब आर्चेलेक ने ख़रीद लिया तो पहला जो we had a Turkish CEO for a couple of years. So just before he was retiring, They called you. They approached me again to see if I wanted to come back and run the company for them. And that's how I came back. Fortunately, the entire leadership team was the same people that I were my colleagues from my previous time. So I didn't have to get to know anyone new. It's the same team. और अभी कितना साल हो गए? अब मुझे आई थिंक 2019 में मैं आया था ना, तो अबाउट 5-6 years. 5 years. 5 years. 5.5 years. So Dollens फिर वापस आके आई थिंक इट्स बीन एन अमेजिंग 5 years. पहले जब काम किया और फिर दूसरी बार जब काम किया, दोनों टाइम, एंड यू हैव बिल्ड द बिजनेस, राइट? यू हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन बिजनेस प्रोसेसेस एज वेल. तो वो क्या चीज़ें हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है? आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी होती है इज़ द पीपल साइड ऑफ थिंग्स. कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And who built the culture? I think again I will give credit to the founder, Wahid Daud साहब. It's the leadership who continue with it. उन्होंने एक ऐसा कल्चर इस कंपनी में बिल्ड किया था जो कंटिन्यू कर रहा है. वो ख़त्म नहीं हो सका उनके जाने के बावजूद. His spirit is still in there. But the beauty of this transaction and this becoming part of Arçelik was then that the best of both worlds came together. While he had built a very strong entrepreneurial mindset and a business where he was the only one person from the family who was in the business, everyone else was professional. So he built a very strong team with strong professional sort of. तो उन्होंने वो कल्चर कोर टीम के साथ बिल्ड किया, एंड देन कोर टीम ने फिर उसको पास ऑन किया. वो नीचे तक जाता ना फिर. बट आर्चेलिक किस तरह का कल्चर, थोड़ा सा इसको डाइव इन. it's a culture of again strategizing, culture of hard work, culture of keeping customer at the heart of every decision, right? So a lot of those things जो हम किताबों में पढ़ते हैं हमने इधर होती देखी. और वो बहुत, तभी डॉलर्स इज़ वेयर इट इज़ टुडे. ठीक है. हम जो आप वर्ड सुनती हैं डॉलर्स रिलायबल है, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, देयर इज अ होल फिलॉसफी बिहाइंड इट. रिलायबिलिटी को डिफाइन करना पड़ता है, व्हाट रिलायबिलिटी मीन्स. तो रिलायबिलिटी मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, सो यू हैव टू एड्रेस ऑल दोज रीजंस कंडीशन, राइट? So it's taken years and years of hard work and building a very strong culture in the company, which has been made it a very resilient organization. And despite all the ups and downs, this brand has continued to grow. तो एक तो कल्चर है, और वो आर्चेलिक के आने के बाद और further strong हो गया, because Arçelik, we have to understand, is a global company, right? While it might be a Turkish organization, it is a global company now. तो वो कल्चर पे वैसे भी काम कर रहे होते हैं. obviously operates in today about in 140 countries में operate कर रही है. We are today the second largest home appliances brand in the world, right? So that brings its own sort of beauty. So कुछ साल पहले आर्चेलिक ने ग्लोबली, क्योंकि आर्चेलिक was also on a growth spree के ऊपर थी, कंपनियाँ एक्वायर हो रही थी, ग्रो कर रहे थे. So they also felt कि अब टाइम है to sort of take a step back, revisit and see what our culture needs to be for going forward, right? तो हमने सारे कल्चर को रिविजिट किया, अपनी वैल्यूज़ को रीडिफाइन किया. अच्छा. हमने लीडरशिप DNAs को डिफ़ाइन किया, और वो सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करके अब हम यही चाह रहे थे कि हम एक ऐसा कल्चर बनाएं which will make us a future fit organization,
ٹھیک ہے. کہ آگے جاتے ہوئے کہ جو چیزیں, اور اس کے لیے ہم نے یہ نہیں کیا کہ صرف کمرے میں بیٹھ کے کر لیا. تو آرچل کی ٹیمز جو تھیں دے وزٹ ویری لارج نمبر آف گلوبل جائنٹس ٹو انڈرسٹینڈ ادھر کیسے کام ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں, اسٹڈیڈ. وی لک ایٹ واٹ ور دوز تھنگز وچ ہیو میڈ آرچل سکسیزفل, واٹ آر دوز تھنگز وچ ڈنٹ ورک فار اس, واٹ آر دوز تھنگز which sort of which have helped other companies build strong organizations. تو ان ساری چیزوں کو اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. میں سب آپ کو موٹا موٹا بتاتا ہوں. But I want to dive deep into the fact that وہ کیا چیزیں ہیں which do not make it successful. I think Any business. جو چیزیں سکسیزفل نہیں کرتی وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہم نی جرک ریئیکشنس کریں, وی ڈونٹ پلان تھنگس, وی ڈونٹ سیلیبریٹ سکسیس, وی ڈونٹ انکریج پیپل ٹو میک مسٹیکس. اگر یہ ساری چیزیں کریں تو ہم سکسیزفل نہیں ہو سکتے. وہ کمپنی سکسیزفل نہیں ہوتی جو انوویشن کے اندر انویسٹ نہ کریں, وہ نہیں کرتی, وہ گرو نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے جی, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کرنی ضروری تھیں. تو وہ جب ہم نے اسٹیپ بیک لیا گلوبلی, تو وہی چیزیں پھر پاکستان میں ہم نے ڈالرس کے اندر میں بنائی. تو ہم اسی سارے کلچر کو اب ہم وی بلڈنگ آن دا اسٹرینتھس آف دا کور ڈالرس کا جو اسٹرینتھس تھیں, اینڈ وی آر میرنگ دا ٹو. اینڈ اب ایک بہت ایک زبردست آرگنائزیشن کھڑی ہو گئی ہے جہاں ایک بڑا اسٹرانگ فیوچر فوکسڈ کلچر ہے, جس میں ہم ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت فوکس ہے. ہم وی ٹرائنگ ٹو ہائر دا بیسٹ پاسبل پیپل دیٹ وی کین ہائر. ہم نے 2 اسکیمس شروع کی اسی لیے. ہم نے فریش اسٹارٹ انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جس میں ہم ہر سال کوئی 20-25 انٹرنز لیتے ہیں فرام دا ٹاپ یونیورسٹیز. And we don't just give them the run-of-the-mill internships. We give them real-life projects to work on, right? And based on those projects, and these kids, you will be amazed, have helped us solve many of our business problems, جو ہم سے خود نہیں سالو ہو رہے تھے. اچھا. اینڈ پھر ان انٹرنس میں سے ہم جو ٹاپ 5 انٹرنز ہوتے ہیں ان کو ہم گولڈن کی دیتے ہیں, which means کہ جب وہ اپنا گریجویٹ کر لیں گے, so they can come and join us whenever they want to. Without having to go through the interview process. Do you remember any story? بہت ساری ہیں. ہماری مارکیٹنگ کے اندر ہمارے بڑے پرابلم سالو ہوئے ہیں, پروڈکٹ ہمارے ڈیزائن کے اندر پرابلمس تھے, انجینئرنگ اسٹوڈنٹس نے آ کے سالو کیا. دوستوں تو بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ اب ہمارے کئی ایسے انٹرنس ہیں جن کے پاس گولڈن کی تھی جو آج ہمارے پاس کام بھی کر رہے ہیں. سو دیٹس بین اے گریٹ پاتھ وے فار اس ٹو آئیڈینٹیفائی گڈ ٹیلنٹ. سیکنڈ, اب ہم نے اسی سال سے مینجمنٹ ٹریننگ اسکیم بھی شروع کر دی ہے, ویئر ہائرنگ مینجمنٹ ٹریننگس, تاکہ ہمارا, کیونکہ اب ہمارے پاس اگر ہمیں اگلی جنریشن کو انڈکٹ کرنا ہے آرگنائزیشن کے اندر, سو وی نیڈ ٹو گیو دیم گڈ سالڈ پاتھ ویز ٹو فائنڈ دیئر بیئرنگس اینڈ لرن فرام دا ایکسپیرینس پیپل دیٹ آر ان دا کمپنی رائٹ ناؤ, اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو پاس آن دا بیٹون ٹو سم ویری گڈ ہائی پوٹینشیل پیپل. اینڈ جسٹ لائک میں نے آپ سے آئی کی بات کی تھی, ادھر ڈالرس کے اندر بھی ہم بالکل اس چیز میں نہیں کرتے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, رائٹ. تو اگر آج بھی اگر آپ دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ ٹیم کو میں آپ کو بتاؤں, سو دیر از میرے علاوہ 8 لوگ ہیں, اور میرے اور ہمارے CFO کے علاوہ سب انجینئرز ہیں. سب انجینئرز ہیں, رائٹ. سو آر CMO, چیف مارکیٹنگ آفیسر آف ون آف دا لارجسٹ برانڈز ان پاکستان, ادھر کور ایجوکیشن اس کی انجینئرنگ کی ہے. اچھا. ڈائریکٹر سیلز از این انجینئر بائی ایجوکیشن. اچھا. بٹ ہم نے ان کو ایسے پاتھ ویز دیے آرگنائزیشن کے اندر. there are 2 things. ایک تو یہ کہ جو آپ پڑھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی ڈگری آپ کنٹینیو کر رہے ہوں, بٹ دی ادر تھنگ از انسٹیٹیوٹس. فار ایگزامپل اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم انٹرنز رکھتے ہیں تو وی پرائیورٹائز ٹاپ انسٹیٹیوٹس. ناٹ نیسسریلی, وہ ہم نے شروع ادھر سے کیا تھا, بٹ اب ہم نے اپنا اسکوپ بڑا کرتے جا رہے ہیں. تو ہمارا بہت ڈائیورس میک اپ ہے آف آر آرگنائزیشن. اگر آپ انجینئرنگ یونیورسٹیز کی بات کریں, اگر ہمارے پاس GIK کے بچے ہیں تو ہمارے پاس مہران یونیورسٹی کے بھی ہیں. سو وی ڈونٹ سارٹ آف ڈفرینشیٹ ان دیٹ سینس ایٹ آل. ہم نے اس طرح کی کوئی لائن نہیں ڈرا کی ہوئی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ جس طرح میں انٹرویوز کرتا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں انٹرویو سے پہلے CV نہیں دیکھتا. CV نہیں دیکھتے. سو اینی ون ہو کمز ٹو بی فار انٹرویو, آئی ڈونٹ ایون نو, آئی اونلی نو دا نیم. اوکے. اینڈ آئی اونلی نو واٹ پوزیشن آئی ایم میٹنگ دس پرسن فار. پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پھر میں ان سے گپ لگاتا ہوں. اور یہ میں نے جتنی پہلے ساری آپ سے بات چیت کی, میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. رائٹ. اٹ ڈزنٹ بادر می کہ کون کس یونیورسٹی سے آیا ہے, اس کی انگریزی اچھی ہے کہ بری ہے, کس بیک گراؤنڈ سے ہے. اگر آپ CV پڑھ لیتے ہیں تو بہت سارے آپ کے بائسز آ جاتے ہیں. تو میں نے CV بہت سال ہوئے CV پڑھنا چھوڑ دیا, میں CV دیکھتا نہیں.
تو آپ کو 1 گھنٹے میں بات کر کے یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں؟ کافی حد تک, بٹ آبویسلی وہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہوتا ہے, بٹ آئی ایم شیور آئی آلسو میک مسٹیکس, غلطیاں ہو جاتی ہوں گی, بٹ جب آپ ایک اتنا کمفرٹیبل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ اگلے کو بھی پتہ ہے کہ میرے پاس سی وی بھی نہیں ہے اور میں اس کی کہانی اس کے منہ سے سن رہا ہوں, ہاں تو بالکل ایک ڈفرینٹ ماحول بن جاتا ہے کمرے کے اندر, اینڈ آپ کو وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں جس آپ پوٹینشیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے جو بائسز ہوتے ہیں کہ اس کا جی پی اے کتنا تھا, اس نے کدھر کام کیا ہوا تھا, وہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں اس میں سے, لولی. اینڈ دیئرفور یو فوکس آن دوز تھنگس which ایکچولی آئیڈینٹیفائی دا پوٹینشیل ان دا پرسن, اس کی پرابلم سالونگ اسکلس کیسی ہیں, اس کا پیپل مینجمنٹ کیسی ہے, آپ اس طرح کے پھر آپ سوال پوچھتے ہیں, جو آپ اس کی ریزیلینس یا گریٹ یہ سب آپ کو وہ چیزیں ساری بتا چیزیں رہے دیکھنی ہو. نا, بجائے اس کے کہ آپ سی وی سامنے آئے تو بے وجہ ہی آپ ایک ڈفرنٹ لائن آف کوشچننگ باعث میں ہو چلے جاتے ہیں جاتے ہیں. پہلے. تو اور آپ کئی نے دفعہ لوگ یونیورسٹی کا نام دیکھ کہتے ہیں یار ادھر کا نہیں رکھنا, تو وہ نکل جاتی ہے. یہی چیز ہے کہ وہ یونیورسٹیز دیکھ کر ہی ڈیسائڈ کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ فلٹر آؤٹ کر دو, اس کو فلٹر ان کر دو, بیکاز دس پرسن بلانگس ٹو دس پرٹیکولر یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ. تو جو ہمارے ٹاپ ادارے ہیں, جو ٹاپ انسٹیٹیوٹس, تو آئی وڈ سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں لیٹس سے, تو ملٹی نیشنل تو پرائیورٹائز ہی وہ ٹاپ 4 اور ٹاپ 3 یونیورسٹیز کو کر رہی ہوتی. ہمارا ایسا نہیں ہے, وی ڈونٹ, ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور اب تو ہم نے ایک وہ جو میتھڈ جو اڈاپٹ کیا ہے جس کے تھرو ہم بچوں کو انڈکٹ کر رہے ہیں تھرو دا مینجمنٹ ٹریننگ اسکیم, اس میں تو ہم اور بہت ساری چیزوں کو یوز کر رہے ہیں. ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے بہت ساری چیزوں کو جس کے اندر ہم لوگوں کی پوٹینشیل کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں. So do you check emotional intelligence? سب کچھ ہو رہا تھا, ان ٹیسٹ جو ہو رہے ہوتے ہیں شروع میں, اس میں ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. So what do you think emotional intelligence matters in only the leadership positions? ان ایوری پوزیشن. How میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں how میرے لیے has کیا it میٹر helped کرتا you? ہے. نہیں, مجھے ایک اور چیز زیادہ ہیلپ کرتی ہے, کیا؟ اور اگین دس آئی ہیو لرنڈ ود ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, وی گو بیک ٹو دا ٹائم جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے یا جب ہم نے جاب مارکیٹ میں آئے تھے, تو ہمیشہ آئی کیو کی بات ہوتی تھی. ہاں ٹھیک ہے نا, اور جو ہوتا تھا جی پی اے کتنا ہے, اور جی پی اے پہ لائن ڈرا ہوتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ICA کے اندر بھی ایک جی پی اے کا نمبر تھا, لائن ڈرا ہوتی تھی, کیوں تھاؤزنڈس آف اپلیکیشنز آئی تھی, اس سے جو نیچے ہیں وہ بیچارے ویسے ہی مارے جاتے تھے سارے, رائٹ, کیوں کہیں تو لائن ڈرا نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ ارلی پارٹ آف مائی کریئر بات چیت شروع ہو گئی ای کیو کی, ایموشنل انٹیلیجنس کی بات آ گئی. پھر سب نے ایموشنل انٹیلیجنس سے بات کرنی شروع کر دی کہ آئی کیو سے زیادہ ضروری ای کیو ہو گیا لیڈرشپ کے لیے. ان دا لاسٹ فیو ایئرز میں نے ایک نئی چیز کو دیکھنا شروع کیا. آپ نے شاید ٹرم سنی ہو نہ سنی ہو, ایس کیو. آپ کو پتہ ہے کیا؟ آر کیو سنا ہے, ریلیشن شپ کوشنٹ. نہیں, ایس کیو. نہیں, ایس کیو. ایس کیو از اسپریچل کوشنٹ. اوکے. اسپریچل انٹیلیجنس, ایس. ٹھیک ہے, اسپریچل انٹیلیجنس مینس اٹس اباؤٹ یور آنیسٹی, یور ایتھکس, یور بلیفس. اور جب آپ کی آؤٹ ورڈ مینیفیسٹیشن آف واٹ یو ڈو میچ کر جاتی ہے آپ کے انر بلیفس اور ویلیوز سب چیزوں کے ساتھ, تو یو ہیو ویری ہائی اسپریچل کوشنٹ. ٹھیک ہے, دیر واز دا ریسرچ ڈن پہلے 1997 میں آئی تھنک ہوئی تھی, جو کہ US میں ہوئی تھی خالی, اور ادھر ایک 2000 یا اور دیٹ مینی یا جو ٹاپ لیڈرشپس تھی ان پہ سروے کیا گیا تھا. اینڈ دین اے سملر ریسرچ واز ریپیٹیڈ ان 2002 if I'm not wrong. ٹھیک ہے, where the same question was asked of around 75,000 leaders around the world. اوکے. اور سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ واٹ از دیٹ ون اسکل یا ون کمپٹنس ان یو وچ ہیز میڈ یو اے سکسیزفل لیڈر. اوکے. اور دونوں ریسرچز میں جو سب سے اوپر چیز آئی تھی واز آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ. Honesty and trust. It wasn't about competence. It wasn't about talent. It wasn't about talent. It wasn't about a lot of other things جن کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. It was about honesty. If that's what all that. Because people start believing in you. Exactly. Supporting you. Exactly. They stick with you. Exactly. So that is why میں جو سمجھتا ہوں کہ جو میرا اتنے سالوں کا لائف کا اخذ ہے وہ اس کا نچوڑ یہی نکل کے آتا ہے کہ واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو بلڈ
बिकॉज देन आप कभी कोई गलत काम करेंगे नहीं. डायरेक्शन सही रहेगी. आपकी डायरेक्शन आप बिल्कुल आप एक सेंटर्ड रहते हैं. वाओ. गलती भी करेंगे तो आप गलत ऑनेस्टी काम के साथ इसलिए नहीं आप बात इसलिए नहीं कर रहे लेंगे. होते कि दुनिया क्या कहेगी. हाँ. ये मैंने कपड़े इसलिए पहने कि दुनिया क्या कहेगी. मुझे इस तरह काम करना पड़ेगा बिकॉज वो क्या कहेगा. बट इफ इट इज़ रॉन्ग इज ऑलवेज अ रॉन्ग, नो मैटर हाउ मेनी पीपल टेल यू कि इट्स राइट. नहीं. एंड आपका जब भी हम जिंदगी में कोई गलत काम करते हैं, आपकी इनर वॉइस आपको बता रही होती है यार कोई महाम गलती हो रही है तो नहीं सही, बट आई स्टिल गॉट टू डू इट. दैट मीन्स यू हैव अ लो स्पिरिचुअल क्वोशंट. इफ यू हैव अ हाई स्पिरिचुअल क्वोशंट, तो रिगार्डलेस ऑफ समवन इज वाचिंग यू और नॉट, तब भी आप वो नहीं करेंगे. आप यहाँ टेस्ट कर लेना. ये आपका आई डोंट नो इधर फ्री है कि आप पे फॉर इट और नॉट. वी डू पे फॉर इट. बट माई पॉइंट इज अगर आप यहाँ पे डोनट्स छोड़ दें, ठीक है, सही है. और एक डब्बा रख दें और हर डोनट्स के आगे उनकी प्राइस लगा दें, और जो बोले आए कि खुद रख के चले जाओ. और आप लोगों को कहेंगे आपने जो उठाना उठा लो और पैसे डाल दो, आपको पता चल जाएगा अभी कंपनी का स्पिरिचुअल क्वेश्चन कितना है. बड़े मज़ेदार बात है वैसे. टेस्ट कर लें. समी से एक और टेस्ट करेंगे इसके ऊपर. So my view is कि spiritual quotient is in my view now with experience I feel that is based on जो मैंने आपसे भी रिसर्च भी शो की. अगर आपकी दुनिया के टॉप लीडर्स ये कह रहे हैं कि ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लवली. अगर हम अपने अभी आप थोड़ी देर पहले हम रिलीजन की बात कर रहे थे, तो हमारे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी प्रॉफिटहुड से बहुत पहले वो किस नाम से जाने जाते थे? सादिक और सादिक अमीन. और अमीन. यस. वो क्या है? ऑनेस्टी, isn't it? So why? How can that be? How can that be anything which Allah Ta'ala didn't want us to understand? No. Lovely. So I view And even enemies used to trust him. exactly everyone choose trust him. No, regardless वो आपके कितने बड़े एनिमी थे, आप उनके लिए सादिक और अमीन ही थे ना. वो अपनी चीज़ें आके आप ही के पास आके रखवाते थे फॉर सेफ कीपिंग. क्या ख्याल है? और उस वक्त तो अभी प्रॉफिटहुड नहीं आई थी उनके पास. Lovely. नो. तो मैं इसलिए कहता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक, और जिस किस्म की हम अब दुनिया में जा रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती जाएगी, बिकॉज AI और इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे एथिकल और मॉरल इश्यूज आने शुरू हैं. धोखेबाजी आसान हो जाएगी, राइट. तो अब इसकी नीड और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. तो इसलिए IQ इम्पॉर्टेंट, EQ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि आपने EQ पे सवाल पूछा था, मैं आपको से एक लेवल और आगे लेके जाने की बात कर रहा हूँ. मेरे हिसाब में SQ इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट जबरदस्त. because of the sort of world that we live in. And unless we build that SQ in us, I think आगे जाते हुए बाकी सब चीज़ें फिर सब सेकेंडरी हो जाती हैं. देखिए अगर ये नहीं होगा, let me explain this to you in another way. आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ. Why is it that some of the most intelligent people become the biggest criminals in the world? IQ तो बहुत ज़्यादा था, नहीं? एक टर्म हम यूज़ करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब. उन लोगों का EQ तो बहुत ज़्यादा होता है. दे अंडरस्टैंड इमोशंस एंड देन दे कैन टॉक देयर वे थ्रू इन एनी सिचुएशन. नो, वेरी हाई EQ, बट दे कैन टॉक देयर वे थ्रू एनी मेस. Can't be the best thing to do, right? Isn't it? But if you have a high SQ, तो इवन अगर आपका IQ लो भी है, you will do the right thing. lovely. क्या ख्याल है? I think I am getting all the deep answers from you. Throwing another question on you. What's success for you? Happiness and satisfaction that you're moving towards your purpose in life. That's happiness for me. Content. Contentment might sound cliched. लोग मुझे बहुत कहते हैं कि अब आपके लिए कहना आसान है कि आपने वर्ल्डली चीज़ें भी अचीव कर ली हैं. बट आई फील अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको हम सक्सेस समझते हैं वो अकम्पलिशमेंट्स होती हैं. टाइटल्स, CEO बन गए, डायरेक्टर बन गए, देयर ऑल अकम्पलिशमेंट्स. पैसा आ गया, अकम्पलिशमेंट है. घर बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है. गाड़ी ऐसी चला रहे हैं, अकम्पलिशमेंट्स हैं. बट आई थिंक व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि जब तक हमारा लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं. एंड पर्पस इज़ नॉट कि जी हमने जन्नत में जाना है. वो आई एम नॉट टॉकिंग इन द रिलीजियस सेंस ऑफ द वर्ड. अगर आप वर्ल्डली सेंस में भी देखें, वन नीड्स टू डिफाइन one's purpose in life. And once you define that purpose in life, and if you're moving in that direction, and if you're in that process achieving satisfaction and contentment
and you sleep comfortably at night. I think to me that is success. Zabardast. You've raised a good family, right? So I think these are things which to me are success, if you ask me. And do you believe in work-life balance? Absolutely. Do you maintain that? But نہیں میں آتا ہوں I do. But I think it's a very misunderstood word. Okay. People, a lot of young people today and even older feel کہ work life balance means کہ یا work ہے تو life نہیں ہے, life ہے تو work نہیں. What we forget is the real driving word, which is balance. That's where the problems start happening. And I think what we need to do really is to find that balance. کہ جب آپ اپنے فیملی کو ٹائم دینا ہے تو آپ کو دینا ہے. میرا فون ہر وقت سائلنٹ پہ اگر ہے بھی تو کسی بھی میٹنگ بیٹھا ہوں گا تو اونلی نمبر جو کبھی بھی سائلنٹ پہ نہیں ہوتا وہ میری بیوی کا نمبر ہے. ابھی بھی بجے گا تو بول جائے گا, رائٹ. دیٹ ٹو می از گیونگ ہر دیٹ بیلنس, so she knows she can reach out to me whenever she wants to, right? So I think you have to find that balance. Okay. اگر آپ زندگی میں بیلنس نہیں ڈھونڈتے اور آپ صرف لائف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان وٹ ایور ہاؤ ایور یو ڈیفائن لائف, تو ورک آپ کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ صرف ورکہولک بن جاتے ہیں پرسنل لائف تو وہ وہاں بیڑا گرک ہو جاتا ہے, رائٹ. اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آتا کریں کیا. So my view is that I think as human beings, the most important thing to do is to focus on the middle word, the last word, is the balance. And ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. And جب آپ زندگی میں بیلنس ڈھونڈ لیتے ہیں اور آپ جو ایک مجھے in my first year of my career ایک ایڈوائس ملی تھی, and I think ایک ایڈوائس کس نے دی تھی, صحیح ہے, اور میری نظر میں میری زندگی کی بہترین ایڈوائسز میں سے ایک تھی وہ, اور وہ آج بھی میرے لیے اتنی ریلیونٹ ہے جتنی 1990 میں تھی. کیا؟ So I met this gentleman, I won't name him, a very senior professional in Karachi in the 90s, 80s and 90s, very big name, and he used to be on the board of almost every other company in Pakistan. اچھا. ان سے میں ملا ان کے گھر پہ, اور انہوں نے مجھے بولا کہ عمر I asked you to come and have dinner with me because I wanted to give you a piece of advice. میں جی بتائیں. اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات بولی, میں نے کہا what I'm going to tell you might not make any sense to you, اچھا. but just try and remember what I'm saying to you. Okay. I said okay fine. انہوں نے پھر مجھے بولا never be loyal to the company you work with, be loyal to yourself. اچھا. ٹھیک ہے. Here I was sitting, just joined ICI with the intention of retiring from this company, right? I'd seen my father build a career in one company, right? And the done thing was کہ آپ نے ایک دو نوکری کر لی تو لائف ٹائم امپلائمنٹ ہے. That was the done thing, right? And here is this very senior professional telling me, yeah, don't, the total opposite of that. اور انہوں نے اس سے آگے گئے بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ go and find your own answers. میں نہیں سمجھاؤں گا میں کیا, just remember what I've said. Okay. And obviously اس وقت آپ ایک بالکل آپ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ میں تھے, یوفوریا تھا, ACI میں نوکری مل گئی ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. So obviously but that those words stuck to my mind, and many years later سمجھ آ گیا کہ it's all about prioritizing yourself. It's not about being, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا be disloyal to the company you work with. انہوں نے جو in other words جو مجھے چیز بولی تھی, اپنے ساتھ لائلٹی زیادہ ہونی ہاں you need to, میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے کہہ رہا ہوں, میں لائلٹی کا ورڈ نکال رہا ہوں کیونکہ کئی دفعہ اس کی نیگیٹو کنوٹیشن ہو جاتی ہے, تو میں اب اس کو کہہ رہا ہوں prioritize yourself. When you start prioritizing yourself genuinely, تو بیلنس خود ہی نکل آتا, پھر آپ نکال لیتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یار مجھے ایکسرسائز بھی کرنی ہے, مجھے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, پھر فیملی بھی پرائرٹائز ہو جائے گی, دوستوں کو پرسنل بھی لائف بھی ہو ٹائم جائے دینا گی, ہے, مجھے وہ چیز بھی کرنی ہے, لیکن مجھے کام بھی کرنا ہے بیکاز میں نے that's what I get paid for, so I need to be. اینڈ اگر آپ کا کام اور آپ کا پیشن اور آپ کا پرپز میچ ہو جائے, نتھنگ لائک اٹ. اور اگر وہ میچ نہیں ہو رہا اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس میں بہت محنت کر رہے ہیں لیکن آپ کا نہ اس میں پیشن ہے نہ آپ کا وہ پرپز ہے, تو آپ تو پرائرٹائز نہیں کریں اپنے آپ کو, آپ کو سیٹسفیکشن تو نہیں ملے گی نا, خوشی نہیں ملے گی جو میں بات کر رہا تھا. تو مے بی دیٹس دا ٹائم ٹو چینج, رائٹ. سو وہ جو ایک ایڈوائس ہے, اگر میرے سے آج بھی میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ کوئی ایڈوائس دیں, میں ایڈوائس اسی پہ لا کے روک دیتا ہوں, پرائرٹائز یور سیلف, دیٹس اٹ. اور یہ خود سمجھو اس کا کیا مطلب ہے. اس کے لیے بیٹ یور مینٹل ہیلتھ, ہر چیز, بیٹ یور لرننگ, بالکل
mental health, physical health, your learning, your development, your family, your work, everything. اینڈ بٹ جو چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, شروع اسی پہ آ کے آتی ہے کہ آپ کو پہلے تو اپنا پرپز سمجھنا پڑتا ہے نا, پرپز ہے کیا. اور سب سے مشکل کام وہ پرپز کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ پرپز میرا ہے کیا. There's a lot one can learn from you, whether it's challenges, whether it's, you know, early life, and I hope people were able to learn from this episode who are watching. تو جانے سے پہلے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا فائنل ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ بی اے ورلڈ چینجر. Lovely. One word says it all. Thank you so much for being with us today. Thank sir. you, ma'am. Thank you for having me.